اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پر ہمیشہ نظر جمائے رہتے ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پر کہ جو ذکر خیر کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پر کہ جو ہمیشہ ہدایت کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم خاص کی اس خصوصی ٹرانسمیشن یعنی خاص نیوز پر اس بزم خاص کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں حافظ مدثر ملک آپ تمام ہی خواتین و احباب کا اور ناظرین اور حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ تمام ہی احباب کو جمعۃ المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کہ جس کا نام ہے بزم خاص میں خوش آمدید پیش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کو ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور عالم اسلام کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے خیر کا، خوبیوں کا، آسانیوں کا، راحتوں کا، سکون کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ رزق میں فراوانی عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور اس بزرگ و برتر کے لیے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب اور جانثار انصار اور تمام تر اصحاب کرام پر۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام اصحاب کرام کے، اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت اطہار کے درجات میں مزید بلندی اور عروج نصیب فرمائے اور ہم قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج جمعۃ المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن خاص نیوز کے اس پلیٹ فارم سے، دبئی کے اس اسٹوڈیو سے پیش کی جا رہی ہے، اور یقیناً آج کے اس خصوصی پروگرام کا خصوصی موضوع یقیناً صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ آج کا دن کہ جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، آج ہم ان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو ان کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یقیناً جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، یقیناً اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی دن کے لیے یا دن کے کاموں میں کہیں بھی لڑائی جھگڑا فساد اور کسی بھی طرح سے ایک انتشار پھیلا ہوا ہو تو وہاں ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو صلح کہ جس کی بشارت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے مابین ہونے والے تفرقے کو یعنی انتشار کو صلح کے ذریعے سے ان کے درمیان آپس میں صلح فرمائیں گے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صلح فرمائی اس سے بہت سے مسلمانوں کی خیر ہوئی، اور ایک پیغام گیا کہ میں مسلمانوں میں کبھی انتشار پیدا ہو، مسلمانوں میں کبھی ایک تفرقہ ہو، مسلمانوں میں بھی کسی بھی موضوع پر، کسی بھی مسئلے پر کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی تفرقہ ہو، تو ہمیں بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر دین کو فروغ دینے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے اور صلح کرنے کی یا کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہر وہ مشکل کہ جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں آپ کے لیے مؤثر ہو، نہایت اہم ہو، تو وہ مشکل آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن ہر وہ مشکل کہ جس سے آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہٹ کر آپ گناہ کی طرف مائل ہو جائیں تو وہ آپ کی مشکل آپ کے لیے ایک گناہ کی نجات کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کا ایک کفارہ بھی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی لاحق ہو تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہو اور اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، تو یقیناً ہمارا اللہ کے سپرد کرنا وہ معاملہ ہمارے لیے ذریعہ نجات کا، صبر کا، شکر کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو شکر، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہم اس کو تو کاؤنٹ میں نہیں لاتے، ہم اس کو تو شمار نہیں کرتے، لیکن ہم پر جو پریشانی آ جاتی ہے، ہم پر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ہم پر کوئی بندش آ جاتی ہے، ہم پر کوئی آزمائش کی گھڑی آ جاتی ہے، تو ہم ان کو گن گن کر شمار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے۔ تو انکاؤنٹیبل پریشانیوں کو ہم کاؤنٹ کر کے اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن ہم اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم ان کا شمار کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ان تمام تر لوگوں سے اس سے بڑھ کر یہ نعمت بھی عطا فرمائی، یہ نعمت بھی عطا فرمائی، یہ نعمت بھی عطا فرمائی، یہ نعمت بھی عطا فرمائی۔ اگر یہ ساری نعمتیں میرے ساتھ نہ ہوتی تو پھر آج ان نعمتوں کے ساتھ آج ہم اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہوتے؟ آج جو لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام، ایک رتبہ، ایک منفرد صلاحیت، منفرد رتبہ ہر ایک کو عطا فرمایا ہے، وہ یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جائیں گے، اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے درمیان بتانے، ڈسکس کرنے سے پہلے یا ڈسکس کرنے کی بجائے اللہ سے اپنی پریشانیوں کا ازالہ اور پریشانیوں کا تذکرہ کریں، تو آپ کو اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا، آپ کی روح کو بھی سکون حاصل ہوگا، آپ پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اور شکر کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ ان پریشانیوں کا تذکرہ اور لوگوں سے کریں گے اللہ سے کرنے کی بجائے، تو آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے معاملات مزید بہتر ہونے کی بجائے خراب سے خراب تر ہونے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان باتوں کو شیئر کرنے لگ جائیں گے تو لوگ جب بھی کبھی آپ سے ملیں گے 10 سال بعد یا 5 سال بعد یا جب بھی کبھی ملیں گے تو وہ ان پریشانیوں ہی کے درمیان آپ کو محسوس کرتا ہوا پائیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کی پریشانی مزید بڑھنے کا سبب بن سکے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں کا تذکرہ صرف اللہ سے کریں، اللہ سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کریں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر گناہوں سے اجتناب کر کے آئندہ کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کر کے زندگی بسر کریں، تو یقیناً ہمارے لیے ایک آسانی بھی ہوگی، ہمارے لیے کامیابی بھی ہوگی، ہمارے لیے ترقی بھی ہوگی، اور دنیا کے تمام تر معاملات میں ہمارا اللہ تعالیٰ بھی یقیناً حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. یقیناً جمعۃ المبارک کا یہ خصوصی دن ہمارے لیے ایک راحت کا، ایک خوشیوں کا، ایک سکون کا سبب بھی ہے اور گناہوں سے معافی کا طلب بھی ہے اور معافی حاصل کرنے کا دن بھی ہے. اور جس طرح سے متحدہ عرب امارات میں چھٹی کا دن بھی ہے تو اسی طرح اپنے گناہوں سے چھٹی کا دن بھی ہے، جہاں ہم پورے ہفتے طنز، لعن، طعن اور دیگر مشغولات میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہاں آج کا دن ہمارے لیے ایک مغفرت کا، ایک توبہ کا اور ایک استغفار کا دن بھی ہے. اور توبہ استغفار تو ویسے بھی ہمیشہ ہی کرتے رہنی چاہیے اپنے گناہوں سے، لیکن جب مبارک کی خصوصی شب آتی ہے تو اس شب کی جو خصوصی اہمیت احادیث میں ارشاد فرمائی گئی، یقیناً اگر وہ ہم اعمال اختیار کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، اور ہم جب اپنی توبہ استغفار کو مزید بڑھائیں گے تو ہماری توبہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. جس طرح سفر المظفر کے ایام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اسی طرح ہماری خوشی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ کیوں نہ ہماری خوشی بڑھے کہ سرور کائنات، فخر موجودات اور خاتم الانبیاء، مقصود کائنات، درود اور محدود لا محدود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کا مبارک مہینہ، جن کے مبارک ولادت کے ایام ہمارے درمیان قریب آ رہے ہیں، کہ جو خاتم الانبیاء بھی ہیں، راحت العاشقین بھی ہیں اور مراد المشتاقین بھی ہیں، کہ جو جن کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق کی گئی، یہ دنیا معرض وجود میں آئی، تو کیوں نہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ولادت کے ایام کو منائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کریں، کہ جن کی آمد سے جہالت بھری دنیا، جہالت والے لوگوں میں اندھیروں کی جگہ روشنی پھیل گئی، خوشیاں بکھیر گئیں، خوشیاں میسر آئیں. تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف کی
کثرت کرنے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کرنے اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے اور چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا۔ یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ 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 صلو
وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرز زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، ہو مبارک مرحبا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک گھڑی، مبارک لمحات، مبارک ایام کہ جو یقیناً ہمارے لیے ایک پیغام ہے اور ایک ایسی گھڑی ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو مزید گناہوں سے بچ کر آقا کی غلامی میں پیش کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا، چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا، شمس و قمر اور تارے تارے، شمس و قمر اور تارے، کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا پایا، آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا، خوشیاں مناتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں وہی، تمہیں مناتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اس مبارک گھڑی کہ جو یقیناً مبارک بھی ہے، سعادت والی بھی ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے خاص نیوز کے اس پلیٹ فارم سے بزم خاص کی اس خصوصی ٹرانسمیشن اور خصوصی نشریات کے توسط سے آپ تمامی احباب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد بھی پیش کرنے لگا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی کہ انشاءاللہ خاص نیوز پر بزم خاص کی اس نشست کے ذریعے بھی انشاءاللہ ربیع الاول کی مبارک لمحات میں ایک پروگرام کا ذخیرہ اور پروگرام کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ، اور ہم نے ایک خاص نیوز پر منعقدہ مقابلہ نعت کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو وہ احباب، جو وہ پارٹیسپینٹ
جو اپنے مقابلہ خصوصی نعت میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہوں اور اس نعت میں اپنا چاہتے ہوں، کانٹیسٹ میں شریک ہونا چاہتے ہوں، تو دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کریں اور خاص نیوز انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گا، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جس طرح سے ہماری مینجمنٹ فیصلہ کرے گی اس حساب سے ہم اپنے اس پروگرام کو نشر بھی کریں گے انشاءاللہ، اور مقابلہ نعت کا بھی اہتمام کیا جائے گا جس میں ملک بھر سے پارٹیسپینٹ شریک ہو سکیں گے انشاءاللہ، اور یہ تمام تر پروگرام کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ اسی طرح خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو دین متین کی خدمت کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اعجاز یہ حاصل ہے تو حاصل
خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ خالد سا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مدثر سا نکما نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ہاں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ یقیناً دنیا بھر میں ایسا کوئی بھی شخص موجود نہیں جو سرکار سے
پناہ ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں یہی زندگی کا ایک نجات کا ذریعہ بھی ہے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اگر چل جائیں اور اپنی زندگی کو گزار لیں تو یقیناً ہمارے لیے آخرت کا توشہ بھی ہے اور ذریعہ نجات کا ذریعہ بھی ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے صاحب جمال اور اے انسانوں کے سردار، آپ کے رخ انور سے چاند چمک اٹھا، آپ کے رخ انور سے چاند چمک اٹھا، آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی اعلیٰ ہیں، آپ ہی برتر ہیں، آپ ہی وہ ذات ہیں جو خالق کے بعد مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ کا نہ کوئی مثل ہے، نہ مماثل ہے، نہ ہو سکا ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی زندگی میں ہوگا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد کی محبت، حفیظ جالندھری صاحب نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بھی ہے، سبب بھی ہے، اور آخرت میں ہمیں کامیابی دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا کی زندگی تو صرف چند دنوں کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کبھی بھی کسی وقت بھی ایک سانس گزرنے کے بعد آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ سانس اگلی ہم لے پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے، اور ہماری تمام تر زندگی کے پلانز، زندگی کے ہمارے تمام تر وہ چیزیں کہ جو ہم نے اپنے آگے کے لیے مقرر کی ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں کس کو کتنا اور کب رخصت ہو جانا ہے ہمیں نہیں علم۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے یہی کوشش کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، تو اسی نسبت سے کلام بھی پیش کیے جائیں، اور ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت کا مہینہ جلوہ افروز ہو تو ہم بھی اس مبارک ذکر میں، اس مبارک ایام میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راغب کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور
یقیناً بزم خاص کا ایک خصوصی موضوع بھی، خصوصی ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ آپ دنیا جہاں میں جہاں کہیں سے اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، یقیناً حضور کی محبت ہی ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے آخرت میں کامیابی کا، اور ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل والے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بروں پر بھی برسا دے اے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور رضا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ یقیناً آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اس مبارک ذکر کو آپ لوگوں تک پہنچا سکیں، اور ہم نے کوشش کی کہ آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور صبر شکر کے موضوع پر بھی آج گفتگو ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس خصوصی ٹرانسمیشن کو، خصوصی پروگرام کو، خصوصی نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور آئندہ آنے والے جمعے کو کہ جو یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ انشاءاللہ جلوہ افروز ہو چکا ہوگا، یا پھر اس کی چاند رات یا چاند کی پہلی ہوگی انشاءاللہ، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ربیع الاول کے خصوصی ٹرانسمیشن کا بھی اہتمام کیا جائے انشاءاللہ، بزم خاص کے اس پلیٹ فارم سے، خاص نیوز کی اسکرین پر انشاءاللہ۔ آپ تمامی احباب کا جنہوں نے اس پروگرام کو ملاحظہ کیا یا بعد میں دیکھیں گے، سب کو خوش آمدید اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مہینے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار، زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت، اور پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ ہے کہ ہم جہاں میلاد کی محافل کا انعقاد کریں، حضور کے ذکر کو عام کریں، وہاں لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ بھی حسن تربیت، حسن رویہ اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، جہاں کہیں امداد کی ضرورت ہو مالی امداد کریں، جہاں کہیں کسی کے تعاون کی ضرورت ہو وہاں اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے امداد کے ذریعے، اپنے کسی بھی طرح سے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت بن کر تشریف لائے، سراپا رحمت ہے، آپ کی ذات تو رحمت ہی رحمت ہے، گویا آپ کی تمام تر زندگی رحمت سے بھرپور ہے۔ تو ہمیں اب منانے کے ساتھ ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ منانا اس سے بڑھ کر اپنانا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے کہ ہم حضور کی محافل کا انعقاد تو کریں، حضور کے ذکر کو منائیں، حضور کے ذکر کے محافل کا انعقاد تو کریں، لیکن حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں، کہ جب ہم محافل کا انعقاد بھی کریں گے، سیرت کو بھی اپنائیں گے، تو گویا یقیناً صحیح معنوں میں ہم حضور کے اس محبت کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اگر ہم صرف محافل کا انعقاد کریں اور پھر حضور کی سیرت کو اپنانے میں گریز کریں، تو پھر وہ محافل کا انعقاد کرنا ہمارے لیے اس طرح سے فائدہ مند، اس طرح سے سود مند، اس طرح سے نیکیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکے گا، جس طرح سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ، محافلوں کے ساتھ ساتھ، حضور کے ذکر کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ، جب تک ہم اس ذکر کو اپنے روح میں پیوست نہیں کریں گے اور لوگوں کی خدمات کے سلسلے میں جہاں کہیں ممکن ہو سکے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تب تک ہم صحیح معنوں میں وہ حضور کی اس ذکر کو عام کرنے کے لیے وہ اہم کردار ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور کے ذکر کو منائیں بھی، حضور کے ذکر کو بھی عام کریں، اور حضور کے ذکر کو منانے کے ساتھ ساتھ حضور کے اقوال کو، حضور کے افعال کو، حضور کے کردار کو بھی اپنے سامنے رکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمتیں، برکتیں ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان سب کی حفاظت فرمائے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی سہو ہو گئی ہو، تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سیم پیج پر خاص نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن بزم خاص کے نام سے انشاءاللہ خاص نیوز کی اس اسکرین پر پیش کرنے کی دوبارہ سعادت حاصل کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو، پوری انتظامیہ کو، پوری مینجمنٹ کو اجازت دیجیے، اور سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو رہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور تمام ناظرین کو، حاضرین کو، سامعین کو، جتنے لوگ اس پروگرام کو ملاحظہ کریں گے، سب کو پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر ہمیشہ خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ حافظ و نگہبان. اللہ تعالیٰ آپ کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.